الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد نبی پاک رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد احباب ذی وقار جمعۃ المبارک کے آج کے اس ماحول میں ایک ضرورت کے مطابق اور ایک اہم عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں چند ایک گزارشات عرض کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ الگ احکامات جاری فرمائے جن کے اندر ایک ضروری پہلو جو ہے وہ پردے کے احکامات ہیں. پردے کے جو احکامات رب ذوالجلال نے
قرآن مجید فرقان حمید میں عطا فرمائے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو الرجال قوامون علی النساء کا خطاب ارشاد فرمایا، وہاں عورتوں کو بھی اللہ نے بڑی عزت اور بڑے شرف سے اور بہت مقامات سے نوازا۔ جہاں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی، وہاں عورتوں کو بھی پردے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج اس دور میں خواتین جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتی، مگر جنت میں ان کا پڑوس چاہتی ہیں، اور ان کی تمنا ہے کہ ہمیں ازواج مطہرات کا پڑوس عطا کیا جائے۔ پردے کے احکامات کو نہ پڑھنا، نہ سننا، نہ اس پہ عمل کرنا، اور پھر یہ توقع کرنا کہ مخدومہ کائنات سیدۃ نساء العالمین، جگر گوشے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سنگت جنت میں نصیب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی سیرت کو پڑھا نہیں، عمل نہیں کیا، تو پھر ان کا پڑوس اللہ جنت میں کیسے عطا فرمائے گا؟ اس حوالے سے چند گزارشات میں نے عرض کرنی ہے کہ پردے کے احکامات کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اے میری امت کی بیٹیوں، جو حضور کے ذریعے پیغام دیا گیا، حضور چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہتا ہے، اور رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اے میری امت کی بیٹیوں، تمہارے لیے رب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں، لہٰذا ان پہ عمل کرو، اس لیے کہ رب تمہارے لیے تقاضا کرتا ہے کہ تم پاک رہو، اور تمہیں پاکی کے بدلے میں رب اجر عظیم عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرما دیا کہ محبوب آپ اعلان کر دیجئے، قرآنی احکامات سے اپنی امت کی عورتوں کو یہ سبق دے دیجئے کہ اے محبوب علیہ السلام ان کو فرمائیے جو اہل ایمان ہیں۔ کون ہیں اہل؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، محبوب مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائیں، کیا فرمائیے؟ یغضضن من ابصارہن، اپنی عورتوں کو کہیے کہ وہ نظریں نیچی رکھیں، نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عورت کا وقار کس چیز میں ہے؟ عورت کا وقار اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے۔ عورت کا معنی یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز، چھپا ہوا خزانہ
چھپی ہوئی چیز، عورت کا وقار اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، زینت نہ کرے، اس لیے کہ زینت اس کا اپنا آپ زینت ہے، اس کو زینت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اس میں حکم جاری کر رہا ہے کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کیا جائے، محدود رکھا جائے، خوبصورتی کو ظاہر نہ کیا جائے، چھپا کے رکھا جائے۔ اور اس زینت کے اندر مفسرین فرماتے ہیں سرما بھی آ جاتا ہے۔ ہر قسم کا جو ذریعہ ہے زینت کو ظاہر کرنے کا، وہ چیز زینت میں آئے گی، اور اس کو چھپانا فرض ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآنی ارشاد ہے۔ اور اسی کے اندر جتنی زیبائش کی چیزیں ہیں، زینت میں ننگے بال بھی آ جاتے ہیں، اسی طرح چہرے کا ظاہر کرنا، یہ بھی زینت کو ظاہر کرنا ہے، لہٰذا اس کو بھی چھپانا چاہیے۔ تمام وہ چیزیں جو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں، فساد کی طرف لے جائیں، قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، محبوب نے کہہ دو اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، انہیں کہہ دیجئے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ یہ کرنا ان عورتوں پہ حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الا ما ظہر منہا، فرمایا مگر وہ چیز، مثلا چادر اوڑھ لی، چادر کے اوپر چادر کرنا، پھر اس کے اوپر چادر کرنا، فرمایا نہیں، جو تمہارا ظاہر ہے اس پہ چادر دے دو، بس یہی تمہاری زینت کو چھپانا ہے، یہی اللہ پسند کرتا ہے۔ الا ما ظہر منہا، جو ظاہر پہ پردہ آ گیا بس یہی تمہاری زینت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورت کو حدیث پاک کے اندر دو عجیب و غریب نام دیے گئے ہیں، اگر پردہ نہ کرے گی تو دو نام دیے گئے۔ پہلا فرمایا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ شیطانی جال ہے، اگر عورتیں پردہ نہ کریں تو پھر شیطان کا تیر بن جاتی ہیں، اگر وہ زیب و زینت کریں اور غیر محرم مردوں کے سامنے جائیں تو قرآن اور حدیث کے اندر یہ احکامات جاری ہوئے ہیں کہ یہ عورت کے لیے حرام ہے۔ حدیث کے اندر کبھی شیطان کا جال کہا گیا، کبھی اسے شیطان کا تیر کہا گیا، اس لیے کہ جہاں تیر چلتا ہے وہاں نقصان ہوتا ہے، جہاں پر جال پڑتا ہے وہاں بھی نقصان ہوتا ہے، اس لیے عورت کو زیب و زینت کو ظاہر کرنے کو منع کیا گیا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کی جو امت کی خواتین ہیں وہ باپردہ رہیں، باپردہ رہیں، زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ وہ پاک پیدا کی گئی ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ پاک ہی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ظاہر کا تو پردہ نہیں ہونا چاہیے، کس کا پردہ ہونا چاہیے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ظاہر کا پردہ، آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا جی، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ یہاں پھر قرآن جو حکم دے رہا ہے، کیا تمہارے خیالات اور تمہارے تصورات، تمہاری سوچ قرآن کے مطابق نظر نہیں آتی؟ جو بندہ یہ کہے کہ قرآن ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے پر دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھ کا پردہ کیا؟ نا، قرآن تو حکم دے رہا ہے اے مومنہ عورتوں، مومنات عورتوں، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، غیر محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنے سروں پہ پردے ڈالو، اپنے گریبان پہ پردے ڈالو۔ تو جب قرآن اتنی سختی کر رہا ہے تو تیری میری سوچ کہاں سے آ گئی؟ حکم وہی چلے گا یا جو قرآن کا ہے یا جو نبی پاک کے فرمان کا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ جاہلیت کا دور تھا تو جہالت کے دور میں کیا ہوتا تھا، عورتیں زیب و زینت کر کے نا جو رستے بازار کی طرف جا رہے ہوتے، توجہ میری جانب رکھنی، میں آپ کو کوئی دو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عورتیں کیا کرتی تھیں، سج کے سنور کے اپنے آپ کو سجا کے نیا لباس پہن کے خوشبو لگا کے جو رستے بازار کو جاتے تھے نا وہاں پہ کھڑی ہو جاتی بلند جگہ پہ، اور وہاں پر نا اپنا آپ لوگوں کو دکھاتی، اپنے آپ کو ظاہر کرتی۔ تو قرآن نے اس کی منظر کشی کی اور پھر اس چیز سے منع کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس سے پہلے جو قرآن کی آیت کا حکم ہے وہ بھی سن لیجئے ترجمہ، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چادریں اپنے گروبانوں پہ رکھیں، اپنے گریبان پہ ڈال کر، اور کسی طرح کی اس سلسلے میں غفلت نہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ تمام ملت کی بیٹیاں، یہ ازواج مطہرات کے لیے بھی حکم تھا اور تمام امت کی خواتین کے لیے بھی، فرمایا کہ جو جہالت کے زمانے میں بے پردگی ہوتی تھی، جہالت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جہالت کے زمانے میں عورتیں اپنے آپ کو سجا کے جو رستے بازار کی طرف جا رہے ہوتے وہاں کھڑی ہو جاتی اور برج بناتی۔ کیا کرتی؟ برج بناتی۔ برج آپ کہیں گے جی کس کو کہتے ہیں؟ برج کہتے ہیں پل کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب پل نما اونچی جگہ کو۔ تو اب وہ کیا کرتی تھی، اپنے آپ کو نا ظاہر کرتی تھی، بلند کرتی تھی، کھڑا کر کے اور لوگوں کو دکھاتی تھی۔ قرآن نے فرمایا وہ جہالت کا دور اب چلا گیا، اب آیا ہے اسلام، اب زمانہ ہے میرے محبوب کا، اب زمانہ ہے میرے یار کا، اب زمانہ ہے نبی آخر الزمان کا۔ اب ایسا نہیں چلے گا۔ یا اللہ کیسا چلے گا؟ فرمایا جس طرح یا رب کے قرآن کا حکم ہوگا یا نبی پاک کے فرمان کا حکم ہوگا، بات وہی قابل قبول ہوگی۔ آؤ اسی اسنا میں رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا جہالت کے زمانے میں جو بے پردگی، جو بے حیائی جہالت کے زمانے میں ہوتی تھی، اس بے پردگی اور اس بے حیائی کی طرح اے مسلمان عورتوں کبھی اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے نہ دکھانا، کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا، کبھی بے حیائی کی طرف نہ جانا، کبھی جہالت کی طرح، جس طرح لوگ جہالت کے دور میں عورتیں برج بنایا کرتی تھیں، اپنے آپ کو زینت کر کے لوگوں کو دکھاتی تھیں، اس طرح نہ کرنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کبھی اس طرح بے پردگی نہ کرنا، اپنے چہرے کو ڈھانپنا، پورا بدن ڈھانپنا، اپنے گریبان پہ چادر دینا، اپنے سر کو ڈھانپنا، چہرے کو ڈھانپنا، جسم کو ڈھانپنا۔ اس کا مطلب ہے رب کا قرآن چاہتا ہے، رب اعلان کر رہا ہے میرے محبوب کے اوپر کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہونے والی عورتیں کبھی اپنے بالوں کو ننگا نہیں کریں گی، کبھی اپنے جسم کو ظاہر نہیں کریں گی، کبھی اپنا سر ننگا نہیں کریں گی، چہرہ ننگا نہیں کریں گی، کبھی اپنے گریبان کو خالی نہ رکھیں گی بلکہ چادر دے کے ڈھانپ لیں گی۔ پھر رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔
اللہ اکبر۔ اسلام نے پابندی سکھائی ہے، اسلام نے پابندی میں رکھا ہے، مگر اس پابندی میں جو عزت ہے نا، مجھے ایمان سے بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو اپنی اولاد پہ کنٹرول کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اولاد کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کے ہر سہولت مہیا کر کے پھر اولاد کی اچھی تربیت کر کے توقع کیا رکھتے ہیں؟ توقع یہی رکھتے ہیں کہ کل آنے والے زمانے میں یہ دور میں ہماری اولاد فرما بردار بھی رہے اور زمانہ ہمیں سلام کرے کہ اولاد کی تربیت اچھی کی تھی۔ ہم کہتے ہیں بابا یہ تو تم پابندی میں رکھ رہے ہو، پابندی سے نکالو، اپنے گھر سے باہر نکالو۔ آپ کہو گے نہیں، گھر کی چار دیواری میں پابندی ضرور ہے، مگر اس پابندی کے پیچھے جو اصل چھپا ہوا راز ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ قرآن نے بھی عورتوں کو پردے کی پابندی میں رکھ کے، پردے کے دائرے میں رکھ کے، گھر کی چار دیواری میں رہنے کا حکم دے کر کے اس کے اندر ایک چھپا ہوا راز اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اور آپ قرآن کا حکم جب پڑھتے ہیں، رب کا قرآن عورتوں کو حکم دیتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرا حبیب دنیا والوں کو بتاؤ، اپنی عورتوں کو یہ حکم دے دو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو چھپا کے رکھیں۔ چھپا کے رکھیں کا مطلب کیا ہوا؟ جھکا کے رکھنا تو پتہ چل گیا کہ نہیں، چھکا کے رکھیں۔ چھپا کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نگاہیں اٹھیں گی نہیں تو کوشش یہ کی جائے کہ کوئی ان نگاہوں کو بھی نہ دیکھے جو جھکی ہوئی نگاہیں ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک کے آخری جملہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سیدہ خاتون جنت کائنات میں وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے غسل بھی آخری جو ہوتا ہے انسان کی پاکی کا غسل، یعنی انسان پاک ہو کے جو پھر پاک ہو کے جو غسل کرتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے غسل کرتا ہے، حالانکہ ناپاک نہیں ہوتا پھر بھی غسل کرتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میں پاک رہوں، غسل کروں، صاف ستھرا رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی بڑی عورتیں اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھتی ہیں، پر وہ ان کی پاکی کا عالم کیا ہوگا جن کی پاکی کا اعلان خود رب کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دنیا دار ارادہ نہیں کر رہا، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے اے نبی کے گھر والوں تمہیں اللہ ایسا پاک کر دے، ایسا صاف ستھرا کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، جیسے صاف ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے اس طرح اللہ تمہیں پاک فرما دے۔ میں اور آپ ارادہ کریں اور بات ہے، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول ارادہ کرے اپنی بات ہے، مگر جس کے بارے میں رب ارادہ فرما لے وہ کتنا پاک ہوگا جسے رب خود پاک فرما دے۔ انما اذا اراد اللہ ہو، جب اللہ ارادہ کرتا ہے ان یکونا یہ کہ ہو جائے، کن فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رب صرف ارادہ نہیں کرتا، رب نے اگر چاہا تو رب نے پاک بھی فرما دیا ہے۔ اب حضور کی بیٹی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے آخری غسل بھی خود فرمایا تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد وصال با کمال کے بعد کسی عورت کی نظر بھی سیدہ کے جسم پہ پڑ جائے رب کو یہ بھی گوارا نہیں۔
رب نے فرمایا سیدہ خود پاک ہو کے جاؤ تاکہ کسی غیر عورت کی بھی نظر نہ پڑے۔ غیر محرم مرد کی تو دور کی بات ہے نا، کسی عورت کی نظر بھی جسم اثر پہ نہ پڑے۔ اب ہماری خواتین جو ہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ چاہتی ہیں کہ ہمارا پڑوس ہو جنت میں، اللہ ان کی غلامی نصیب کرے۔ تو یہ کیسی غلامی ہے کہ بازاروں میں ننگے بال عورتیں پھریں؟ یہ کیسی سیدہ کی غلامی کا جو ہے وہ دعویٰ ہے؟ غلامی کا دعویٰ ان کا کرتی ہیں لیکن بال ننگے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، تنگ لباس ہے، بے پردگی ہے، ہر طرف بے پردگی کا سیلاب بہ رہا ہے۔ یہ کیسے سیدہ کی غلامی کا جو ہے وہ حق رکھتی ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں؟ عرب کا قرآن اعلان کرتا ہے مومنہ عورتوں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنے سروں کو ڈھانپو، اپنے گریبان ڈھانپ کے رکھو، کبھی کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، کبھی غیر محرم کی نظر تم پہ نہ پڑے، یہی رب تقاضا کرتا ہے۔ اچھا یہ تو تھا قرآن کا حکم، اب حدیث پاک میں آپ کو عرض کروں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا، عورت کی نماز پڑھنا اپنے گھر کے سین میں، صلاۃ المرأۃ فی بیتہا، اپنے گھر میں عورت کا نماز پڑھنا افضل من صلاتہا فی حجرتہا، سین میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کرے۔ ڈھلے نہیں بولنا، پیار نال اور بلند آواز نال سبحان اللہ۔ اپنی اپنی عورتوں کو جا کر یہ حکم سنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ تقریر صرف چسکے کے لیے نہیں ہوتی، سن کے ادھر سے نکال دینے کا مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ عورتوں کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ سین میں نماز پڑھنے سے بہتر کیا ہے؟ کمرے میں۔ جو ڈرتا نہیں ہے اور یہ حکم جا کر احکامات سارے قرآن و سنت کے وہ سنائے گا، وہ ذرا محبت سے سبحان اللہ بولے۔ جو خواتین کی بارگاہوں میں جا کر ڈرتے ہیں اور حکم نہیں سنا سکتے، وہ بے شک سبحان اللہ نہ بولیں۔ جو شیر ہیں وہ بولیں سبحان اللہ۔ اور یہ دلیری کے ساتھ حکم سنانا ہے۔ اب سین میں نماز پڑھنے سے بہتر کیا ہے؟ کمرے میں پڑھیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ پھر فرمایا نہیں، وَصَلَاتُ فِي مُخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، فرمایا کمرے سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگلے کمرے میں نماز ادا کریں۔ آئے آئے آئے، پہلے فرمایا سین میں اگر نماز پڑھ رہی ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کیا کرے؟ اپنے کمرے میں، کون سا؟ جو اندر والا کمرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ عورت جو نماز ادا کر رہی ہے وہ اپنے اگلے کمرے سے بھی اگلے کمرے میں نماز پڑھے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو سین سے کمرے میں آئے، کمرے سے پھر اگلے کمرے میں آئے، رب سب سے زیادہ ثواب اگلے کمرے میں پڑھنے والی عورت کو عطا فرمائے گا۔ آئے آئے، کتنا پیارا میرے حضور کا دین ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اب عورتیں کہتی ہیں جی ہمیں حقوق نہیں ملے۔ کیا نہیں ملے؟ کیا نہیں ملے؟ حقوق ہمیں نہیں ملے۔ اور جتنا قرآن اور حدیث میں ان عورتوں کے حقوق آئے ہیں، شاید کسی اور مذہب اور دین میں اتنے حقوق عورتوں کے ہیں ہی نہیں۔ ناز کر میرے محبوب دنیا میں آئے، اللہ نے عورتوں کو عزتیں عطا فرمائیں۔ ماں کو میرے آقا نے ماں کا مقام عطا فرمایا ہے، عورتوں کو حقوق اللہ کے نبی نے عطا فرمائے۔
ماں کو ماں کا درجہ اللہ کے نبی نے عطا فرمایا۔ فرمایا زمانے والو الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا ماؤں کو عام نہ سمجھنا، اللہ نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے بیوی کو اس کا مقام عطا فرمایا، بیٹیوں کو بیٹیوں کا مقام عطا فرمایا، بہنوں کو بہنوں کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، بیٹیوں کو بیٹیوں کا مقام دیا، عزت دے دی، بہن کو بہن کا مقام، بیویوں کو بیویوں کا درجہ دے دیا، اسٹیٹس، مقام۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ ناز کرو اپنے نبی پر، اگر حضور نہ آتے نا تو جس طرح جہالت کے زمانے میں عورت منڈی میں بیچا جاتا تھا عورتوں کو، آج بھی عورتوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا۔ کرم ہے یہ حضور کا، خدا کی عزت کی قسم، وگرنہ جہالت کا دور تھا۔ جس طرح منڈیوں میں اونٹوں کی بولیاں، بیل اور گائے اور بھینسوں کی بولیاں لگا کرتی تھیں، بکریوں کی بولیاں لگا کرتی تھیں، وہاں لائن میں ماں باپ کو کھڑا کر کے ماں باپ کی بولیاں لگا کرتی تھیں۔ مگر یہ کرم ہے حضور کا، جب سے حضور آئے ہیں رب نے اپنے یار کا صدقہ ہر کسی کو اس کی عزت اور مقام اپنے نبی کے صدقے میں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورتیں کہتی ہیں ہمیں حقوق نہیں ملے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جئنا النساء الی رسول اللہ، عورتیں حضور کی بارگاہ میں جمع ہو کے آ گئیں، کہنے لگیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگیں ذہب الرجال بالفضل بالجہاد فی سبیل اللہ، آقا ہم آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ لے کے آئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کون سا مقدمہ؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مرد جہاد پہ جاتے ہیں، اللہ انہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہ ہم سے فضیلت والے ہو گئے، ہم سے آگے نکل گئے، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے اس دور کی عورتیں یہ چاہتی تھیں کہ ہم نیکیوں میں فضیلت حاصل کریں، اور آج کی عورتیں، حاجی صاحب آج کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں برابری دی جائے کس میں؟ جس طرح مرد تنخواہ لیتا ہے ہم بھی تنخواہ لیں، جس طرح مرد مردوں میں بیٹھتا ہے ہم بھی مردوں میں بیٹھیں، جس طرح مرد ترقی کی طرف جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے ہم بھی اپنائیں۔ آئے قربان جائیں اس دور کی عورتوں کو، ان کی عزتوں پہ قربان جائیں۔ خدا کی قسم جن کے سامنے مطلع نظر دنیا نہیں تھی، رب کے قرآن کے احکامات بھی تھے، مگر ان کا جذبہ نیکیوں کا جذبہ تھا، دنیا کی لالچ نہیں تھی۔ ہائے ہائے، عورتیں حضور کی بارگاہ میں آ گئیں، کہنے لگیں ذہب الرجال بالفضل بالجہاد فی سبیل اللہ، اے میرے آقا مرد آگے نکل گئے، بندے آگے نکل گئے، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئیں۔ میرے آقا نے جب بات سنی، میرے آقا نے فرمایا کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ مرد فضیلت لے گئے، تمہاری فضیلت نہیں ہوئی۔ کہنے لگی آقا مرد جہاد پہ جاتے ہیں، اللہ انہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہم جہاد پہ نہیں جاتی، ہمیں اللہ فضیلت بھی عطا نہیں فرماتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عورتو تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی افما لنا عمل ندرک به فضل المجاہدین فی سبیل اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ
ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں ہم وہ عمل کریں، وہ وظیفہ کریں تو اللہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے۔ عورتیں کیا کہنے لگی یا رسول اللہ افما لنا عمل ندرک بہ فضل المجاہدین فی سبیل اللہ، آقا ہمیں کوئی عمل بتائیں جس سے ہمیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب اللہ عطا فرما دے۔ آؤ میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا، آج کل کی عورتیں ہوتی کہتی یا رسول اللہ ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دنیا میں عزت مقام اور مرتبہ چاہیے، لیکن نا یہ وہ عورتیں نہیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے امہات المؤمنین کا زمانہ دیکھا ہے، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا زمانہ دیکھا ہے۔ آج قبلہ میں بڑے افسوس سے بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں خدا کی عزت کی قسم، بڑے بڑے پڑھے لکھے گھرانوں کی جب خواتین جب نکلتی ہیں نا، الامان الحفیظ، ہر بندہ شرم سے نگاہ جھکا لیتا ہے کہ یار یہ ان کا علم ہے اور یہ پڑھا لکھا ہونا ہے کہ جن کی خواتین کو پردے کا بھی نہیں پتا۔ بے شک میں نے آج آپ کی مرضی کا یہ عنوان نہیں چنا، پر کم از کم آپ اسے قبول تو کریں نا، یہ سچ ہے مگر کڑوا ہے لیکن ہے حقیقت۔ عارفوں کے سلطان نے بات ختم کر دی، فرمایا ان کے علم پہ ناز نہ جانا، ان کے پڑھے لکھے پہ نہ جانا، یہ دیکھنا کہ جن کے گھروں کا ماحول اچھا ہو، با پردہ ہو، اسلامی ہو، یا کنٹرول میں رکھنے والے لوگ ہوں، پھر سمجھ لینا کہ ان کی جو تھوڑی بہتی پڑھائی تھی وہ انہیں کام آ گئی ہے۔ عارفوں کے سلطان نے بڑی پتے کی بات کی، آپ نے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پڑھ کے تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کھی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا کی لینا علم نو پڑھ کے پر کچھ نہ کھٹیا کھی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا یار دودھ کڑے دینا ہی جاگ بنا دودھ جم دینا
ہمیں لال ہم کڑ کڑ کے آج اپنے علم پہ ناز کرنے والے رومی کشمیر عارف کھڑی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ نے فرمایا تھا اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہ سمجھنا، ہاں اپنے آپ کو عاجزی میں رکھنا۔ خدا اس عاجز کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جو پڑھے لکھے کو بے ادب ہو اسے اللہ مقام نہیں عطا فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کبھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہ کہنا۔ ہائے ہائے، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھ کے دوسروں کو جھٹلاتا ہے، پھر اس کا حال وہی ہوتا ہے، اس کا حال وہی ہوتا ہے جو حال شیطان کا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں پڑھا لکھا ہوں، میں کیا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہ کہنا۔ جو پڑھا لکھا ہو کر کے بے ادب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے وہ ساری خصلتیں اور عادات اور وہ جو دیا ہوا مقام ہوتا ہے اللہ واپس لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی عمل ایسا بتائیں جو ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے۔ اب میرے اور آپ کے آقا نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، اے میرے محبوب، اے میری امت کی خواتین، محسنت احداکن فی بیتہا تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ۔ فرمایا جو عورت میرے کہنے پر اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی، بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اس کا گھر میں بیٹھے رہنا، محسنت احداکن فی بیتہا تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ۔ اے عورتوں جو میرے کہنے پر اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی، اللہ اسے گھر کی چار دیواری میں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی، چار دیواری میں رہے گی، بلا وجہ گھر سے نہیں نکلے گی۔ یہاں تو ایک کلپ لینا ہو نا بالوں پہ لگانے والا تو خواتین 10 دکانوں کا چکر لگاتی ہیں۔ بچے کا سوٹ ایک تبدیل کروانا ہو تو 10 مرتبہ مارکیٹ کے چکر لگتے ہیں، اور پھر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پھر بازار میں ایسے بھی ہم نے دیکھا، ایسے بھی ہم نے سنا کہ مارکیٹ میں جاتے ہوئے اتنا تیار ہو کے جانا جیسے کہ شادی میں جایا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے اپنے ماحول، گھروں کے ماحول کو درست کیجئے۔ خدا کی قسم جس کے گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا گھر میں رہو، اللہ تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انصار کی عورتیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِن نِسَاءِ الْأَنصَارِ۔ فرمایا مجھے انصار کی عورتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ وقت میرے پاس کم ہے، میں جلدی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جلدی سے سبحان اللہ بولیے، میں بات مکمل کروں۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم انصار کی عورتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اشد تصدیقا لکتاب اللہ ولا ایمانا بالتنزیل۔ فرمایا قرآن کو ماننے میں جتنی
انصار کی عورتوں نے جلدی کی، اتنی کسی اور قبیلے کی عورتوں نے نہیں کی۔ پوچھا گیا کیسے کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس لیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، جب یہ حکم نازل ہوا، سورہ نور جب نازل ہوئی، کون سی سورت؟ سورہ نور جب نازل ہوئی، لقد انزلت سورۃ النور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنی عورتوں کو کہو، حکم نازل ہوا کہ اپنی عورتوں کو کہو کہ دوپٹے اپنے گریبان کے آگے رکھیں۔ انصار مردوں نے یہ بات حضور سے سنی، انقلب رجالہن الیہن، جب مردوں نے یہ بات حضور سے سنی نا تو یتلون علیہن ما انزل اللہ الیہم فیما، انہوں نے اسی طرح آ کے اپنی عورتوں کو وہی بات سنائی جو اللہ کا حکم اپنے نبی کے صدقے ان تک پہنچا تھا۔ جب یہ حکم پہنچ گیا نا عورتوں تک، ابھی رات تھی، کون سا وقت تھا؟ بولو نا، کون سا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا۔ وَيَتْلُ الرَّجُلُ عَلَىٰ إِمْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ، مرد نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، تینوں کو یہ حکم پڑھ کے سنایا، یعنی سب مردوں نے یہ گھر میں جا کے سنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے آج کا جو لیکچر ہے یا گفتگو ہے، کم از کم ہمیں بھی اپنی عورتوں کو بتانا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے تم اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھو۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ذِي قَرَابَتِهِ، پھر ہر رشتہ دار عورت کو پڑھ کے سنایا۔ فَمَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا قَامَتْ عَلَىٰ مِرْتِهَا الْمُرَحَّلِ فَاجَرَتْ بِهِ تَصْدِيقًا وَإِيمَانًا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ، جوں ہی وہ سنتی گئیں فوراً اٹھ کے دوپٹہ کرتی گئیں۔ فوراً اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا، آقا جو فرماتے ہیں اللہ نے ان کو فرمایا۔ عورتوں نے رات کو حکم سنا، صبح ہونے سے پہلے پردے کا اہتمام کر دیا۔ جب پردے کا اہتمام ہوا نا، فَأَصْبَحْنَ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ رات کو حکم نازل ہوا تھا، فجر کی نماز میں جب عورتیں اس وقت نماز پڑھنے علیحدہ آتی تھیں، علیحدہ ان کا اہتمام ہوتا تھا، جب عورتیں آئیں تو انہوں نے کالی کالی چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، ایسے پتہ چلتا تھا کہ ان کے جو سر ہیں ان کے سروں پر سیاہ کوے موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رات کی سیاہی کے اندر انہوں نے اپنے آپ پر پردے کا بندوبست کر کے اپنے آپ کو پردے کا پابند بنا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ انہوں نے براہ راست نہیں سنا تھا، جب انہوں نے اپنے خامد، اپنے بھائی، اپنے باپ سے یہ حکم سن کے حضور کا اور اللہ کا حکم سن کر قبول کر لیا، پردے کا اہتمام کر لیا۔ اس واسطے حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے انصار کی عورتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کا حکم فوراً سنا اور فوراً قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کا آخری ارشاد گرامی سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابت، فرمایا جب عورت مسجد میں جاتی ہے تو خوشبو لگا کر جائے، خوشبو لگا کے جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی نماز قابل قبول، اس کی قابل قبول نماز۔ یا رسول اللہ کیوں؟ وہ گئی مسجد میں ہے، نماز پڑھ کے آئی ہے، فرمایا نہیں، اس کی قبول اس وقت تک نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوبارہ غسل نہ کرے۔ اس طرح فرمایا فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَتِ،
جس طرح انسان جنابت کے بعد اپنے آپ کو مل کے غسل کرتا ہے، دھو کے صحیح پاک ہوتا ہے، فرمایا جب تک اس طرح پاک نہ ہو جائے اللہ اس عورت کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ ہائے ہائے، بس اسی ٹاپک کو میں یہاں روک رہا ہوں، اس گفتگو اور اس عنوان کو میں یہاں اختتام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے جمعۃ المبارک پہ یہیں سے آگے میں پردے کے احکامات، جو کافی ساری گفتگو ابھی باقی رہ گئی ہے وہ میں عرض کروں گا۔ صرف میرا ایک آج کے جمعہ کے لیکچر کا یہ پیغام سن لیجئے، خدا کی عزت کی قسم مجھے ایمان سے بتاؤ، جو اسلام اور شریعت مسجد میں جانے سے اور خوشبو لگا کر نماز پڑھنے سے اسلام روک رہا ہے، کیا وہ اسلام عورت کو بازار میں خوشبو لگا کر جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جو اسلام مسجد میں عورت کو خوشبو لگا کر اور زیب و زینت کر کے مسجد میں آنے سے اسلام منع کر رہا ہے، وہ عورت کو بال کھول کر بازار میں چلنے کی کبھی اجازت دے گا؟ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لے۔ خدا کی قسم جب ہماری اور آپ کی عورتیں پردے دار بن جائیں گی، پھر اللہ ان کی گود میں عجیب و غریب اولاد نہیں دے گا۔ آج کل کے ممی ڈیڈی بچے نہیں ہوں گے، پھر ان کی اولاد میں بھی جو بچے پیدا ہوں گے یا وہ ولایت کا تاج پہنیں گے یا عالم دین بنیں گے یا حافظ قرآن بن کے نکلیں گے۔ اس لیے اپنی عورتوں کو پردے کے احکامات سکھاؤ، پردے کا حکم دو۔ جن کے گھروں کے ماحول اچھے ہو جاتے ہیں، پھر پروردگار عالم ان کے رزق میں، ان کی جان میں اور ان کے مال میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ گفتگو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا